باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، کل کی تقریر سے یہ گفتگو مسلسل ہے۔ کل خاتمہ تقریر سے پہلے میں نے اسی آیت کی تلاوت کی تھی کہ کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی۔ ذات واجب کا طرز تقاطب دیکھیے، انداز دیکھیے، آیت کے تیور دیکھیے اور غور فرمائیے کہ عام یحسدون الناس، کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جب اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو کچھ عطا کر دیتا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ان کو ملک عظیم عطا کیا۔ ذرا سا آیت کے اجزاء پر غور کریں۔ کل کی گفتگو میں یہ عرض کر چکا تھا کہ انسان میں دو جذبے بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ ایک جذبہ ہوتا ہے رشک کا اور ایک جذبہ ہوتا ہے حسد کا۔ رشک اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان دوسرے کو اپنے سے بلند دیکھے، علم میں، فضل میں، ہنر میں، کمال میں، جاہ میں، حشم میں، مال میں، باغات میں، اسمار میں، اور یہ سوچے کہ وہ تو اپنی جگہ رہے، میں بھی ترقی کرتے کرتے اس تک پہنچ جاؤں۔ اور حسد اس کو کہتے ہیں کہ جہاں اس کو یہ احساس ہو کہ اس کی صلاحیتیں اتنی اعلیٰ اور عرفہ نہیں ہیں کہ وہ اس مقام تک پہنچ سکے، تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھینچ کر اپنی سطح پر لے آئے۔ اس کو کہتے ہیں حسد۔ حسد ایک بیماری ہے، حسد ایک مرض ہے۔ حسد کرنے والا ہمیشہ دکھ اور رنج میں مبتلا رہتا ہے۔ حسد ایک آگ ہے جو انسان کو اپنے اندر جلاتی رہتی ہے کہ وہ دوسرے کو کھینچ کر اپنی سطح پر لے آئے۔ حاسد کبھی صحت مند نہیں رہتا، ہاں، مگر محسوس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کتنی حسد اس سے کرتا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی۔ دیکھیے، یہ دو لفظ الگ الگ ہیں۔ کتاب الگ ہے، حکمت الگ ہے۔ ذات واجب نے دونوں الفاظ کو الگ الگ استعمال۔ ہم نے کتاب دی ہے۔ کتاب، یہ لفظ کتاب کا آپ کے پاس ابتداء قرآن مجید ہی میں آ گیا۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے۔ ایک رخ اس کا یہ بھی دیکھیے کہ یہ کافروں کی ہدایت کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمین کی ہدایت کے لیے نہیں ہے، یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے۔ مومنین کی ہدایت کے لیے نہیں، متقین کی ہدایت کے لیے۔ غالباً آپ نے توجہ فرمائی ہوگی، ورنہ جو حضرات مجھے آج دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں اپنے ہی اس ایک جملے کا اعادہ کر لوں کہ کل کی تقریر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مدارج کی ترقی، ایولیوشن آف ہیومینٹی کو اگر آپ غور کریں اور پھر اس کے بعد نظریہ قرآن کو دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہی گوشت پوست کی ایک مخلوق ہے جو آدمی ہے، تباہ کے بعد آدمی ہے، ابھی انسان نہیں ہے۔ غالباً میں نے غالب کا یہ شعر پڑھا تھا کہ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ بظاہر سب آدمی ہیں، لیکن آدمیوں میں آدمی اور ہے، انسان اور ہے۔ انسانیت سے بلند ہو جائے تو مسلم ہو جائے، مسلم سے بلند ہو جائے تو مومن کہلائے، مومن سے بلند ہو تو پھر متقی کہلائے۔ جب اس مقام تک پہنچ چکا تو اب اس کو ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟
لیکن ذات واجب نے کہا ہدن للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ آدمی کا بہکنا بہت آسان ہے، انسان کا بہکنا اس سے زیادہ قدر مشکل ہے۔ مسلم کے لیے راہیں کبھی کبھی اتنی الگ الگ ہو جاتی ہیں کہ اس راہ پہ جاؤں کہ ادھر جاؤں، اس موڑ سے موڑوں کہ میں آگے بڑھ جاؤں، اور مومن کے لیے اور مشکل ہے، یہ اور مشکل ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ عقل مومن اپنی راہ کو ترک نہیں کرتی، بلکہ آگے روشن میناروں کی طرف سے چلتی رہتی۔ یہ انوار رمضان کا یہ جو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس میں کوشش فقط یہی ہے کہ باطن کا نور انسان کو کسی منزل تک پہنچا دے۔ انسان کے اندر بھی ایک نور ہے، وہ ہے مقام مومن بلند ہو تو متقی کی منزل تک آئے۔ تقوی، گزشتہ تقریب میں یہ عرض کر چکا کہ قدیم لغت میں تقوی کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ جیسے کوئی تنومند گھوڑا ڈھلوان اور سنگلاخ زمینوں پر، پتھریلی زمینوں پر اترتے ہوئے اپنے سوار کو گرنے سے اور اپنے سموں کو زخمی ہونے سے بچانے کے لیے جس احتیاط سے قدم رکھتا ہے، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ قرآن نے کس لفظ کو کہاں استعمال کیا؟ وہ قدیم لغت کا دور عربوں کا، اور آج کی تاریخ کو آپ دیکھ لیجئے، آج زمانے کی نیرنگیوں کو دیکھیے، دنیا کے رجھاؤ کو دیکھیے، ایجادات عصریہ کو دیکھیے، ترقی دنیا کو دیکھیے، یعنی ایک کنٹمپرائٹی آف نان کنٹمپراریس آپ کو اس عہد میں یوں مل جائے گی کہ مختلف دور کی چیزیں ایک ہی دور میں جمع ہو گئی ہیں۔ اسی زمین پر ریل گاڑی بھی ہے، بیل گاڑی بھی ہے، گھوڑا گاڑی بھی ہے، سر کو بلند کیجئے تو طیارہ بھی پرواز کر رہا ہے، آنے واحد میں خلاؤں کو چیر کے دوسرے سیاروں تک کا سفر ہو رہا ہے، انسان نے سیاروں پر کمندیں ڈال دی ہیں، ترقی کی راہیں کھلی ہیں، یعنی کئی زمانے کی چیزیں ایک زمانے میں جمع ہو گئی ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کنٹمپرریٹی آف نان کنٹمپراریس، یعنی کئی زمانوں کی چیزیں ایک ہی زمانے میں، ایک دور میں آج۔ کچھ یہی حال انسان کی افکار کا بھی ہے، کچھ یہی حال انسان کی فکر کی ترقی کا بھی۔ کوئی اپنی فکر کو 200 سال پہلے لے کے چل رہا ہے، کوئی اپنی فکر کو 500 سال پہلے سے وابستہ کر رہا ہے، کوئی اپنی فکر کو اسی صدی میں لے کے چل رہا ہے، کوئی اپنی فکر کو آئندہ صدی کے لیے مختص کر۔ تو آپ کو حیران نہ کریں یہ افکار، دنیا نام ہی ہے اسی کا کہ جہاں مختلف زمانوں کی چیزیں ایک زمانے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ کچھ یہی حال ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ انسانوں میں بھی ہے، لیکن ہدن للمتقین کے بعد بھی آپ تھوڑا سا آگے بڑھے تو پتہ چلے گا وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے ہیں، یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے۔ یہاں یہ وہ منزل ہے کہ جہاں تقریر کو ایک موڑ لے لینا چاہیے، اس لیے کہ تقریر آج 5ویں تقریر میں کر رہا ہوں آپ کے پاس، تو اب آپ کی فکر میری فکر کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی ہے۔ میں کہوں گا بہت کم، لیکن آپ کی ترقی یافتہ فکر میری تقریروں کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے کہ میں اس طرح سے ترقی کرتا ہوا جاؤں کہ کوئی یہ فکر ہے کہ غیب پر ایمان ہو، یؤمنون بالغیب، اور پھر ان پر یقین جو پہلے سے کتابیں لے کے آئے، ان پر یقین، سابقہ شریعتوں پر یقین، عمل نہیں۔ قرآن ناسخ ہے، سابقہ شریعتیں منسوخ ہیں، لیکن یقین تو ہے۔ زبور پر یقین تو ہے، تورات پر یقین تو ہے، انجیل پر یقین تو ہے، اس لیے کہ ان کتب کا تذکرہ قرآن نے خود کیا۔ اور اس کے بعد جب قرآن مبین سامنے آئے، قرآن مبین علم ہے، قرآن شفاعت ہے، قرآن معجزہ ہے، ایک ایسا معجزہ ہے قرآن کہ آج 1400 برس گزر گئے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہودی جو اسلام کے دشمن ہیں، یہ عربی زبان ہے ان کی، یہودی
عربی زبان ہے، ہماری ببلیوگرافی عربی کی انہوں نے یہ ترتیب دی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ساری سازشیں تو کر چکے، 1400 صدیوں سے ان سازشوں میں مصروف ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، سازشیں جاری ہیں، سازشوں کی مستقبل کی تیاریاں بھی ہو چکی ہیں، لیکن یہ قرآن کریم کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ آج تک وہ قرآن میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں کر سکے۔ آیت تو دور کی بات ہے، ایک حرف کی تبدیلی نہیں کر سکے، ایک لفظ کی تبدیلی نہیں کر سکے، ترتیب میں تبدیلی نہیں کر سکے، تحریف نہیں کر سکے، مفہوم، مگر یہ ہوا ان کا نہیں، ان سے متعلق نہیں، مگر یہ نہیں کر سکے، یہ ان کی مجبوری تھی کہ وہ یہ نہیں کر سکے۔ لیکن میں اس کو کم علمی کہوں، قرآن کی عدم فہمی کہوں، محتاط علمی کہوں، کہ جب ترجمے یا تفسیر کی بات آئی اور ذات اقدس گرامی کی بات آئی تو وہاں مفسرین کرام نے یہ کیا کہ جب ترجمہ کیا تو ان کے پاس جتنے لفظ تھے، جتنے لفظ ان کے علم میں تھے، جتنے لفظ ان کی لغت میں تھے، جتنے لفظ ان کے پاس تھے، عربی لغت نے جو معنی فراہم کیے، اس لغت نویس کے پاس جتنے لفظ تھے، اس لغت کو پڑھ کے انہوں نے ان الفاظ میں قرآن مبین کا ترجمہ کر دیا۔ اور تفسیر کرنے والوں کا حال تو کچھ اس سے جدا ہے، انہوں نے آیت کی شان نزول کو بھی دیکھا ہوتا، جس پر نازل ہوئی اس کو بھی دیکھا ہوتا۔ دیکھیے، قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ جس میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ خود ہمارے پاس اردو ادب میں ایک لفظ کئی معنی رکھتا ہے اور پھر اپنے محل استعمال سے نئے معنی پیدا کرتا ہے۔ یہ تو قرآن ہے، ذات واجب کا کلام ہے، یہ کلام الہی ہے۔ اس نے جب لفظ استعمال کیا ہے تو اس کے بعد اس کے کئی معنی اس میں پیدا ہوئے۔ انسانوں نے یہ کیا کہ جب اس کی تفسیر کرنی چاہی تو اپنے فہم و شعور کی حدود میں جا کے تفسیر کی، اور وہ کر بھی یہی سکتے تھے، اس سے زیادہ تو کر نہیں سکتے تھے۔ چاہیے تو در حقیقت ہم کو یہ تھا کہ ہم قرآن کا فہم حاصل کرتے راسخون فی العلم سے، کہ جن کا میں علم کا رسوخ ہے، جن کے پاس جو راسخون فی العلم ہے، ان سے حاصل کرتے۔ اب کیا بھی ہے، وہ بھی تفسیریں ہمارے پاس ہیں، لیکن تفسیر کا حق تو سب نے اپنے پاس رکھ لیا محفوظ، کہ میں بھی تفسیر کر سکتا ہوں۔ میں عربی زبان سے واقف ہونا اور جو ہے لہجہ قرآنی سے واقف ہونا، اور ہے رمز قرآنی سے واقف ہونا، اور ہے سر قرآنی سے واقف ہونا، اور ہے لہجہ الہی سے واقف ہونا، اور ہے یہ وہی کر سکتا ہے جو مزاج نبی سرکار رسالت میں آپ سے واقف ہو۔ اس کے سوا یہ کسی اور سے ممکن نہیں ہے، میں کھلے لفظوں میں یہ کہوں۔ اب یہ جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں، یہ ہم جو تفسیریں پڑھ رہے ہیں، یہ تفسیریں تو ہمارے فہم کے مطابق ہیں۔ کیا ارادہ الہی میں اتنا ہی فہم تھا؟ اگر یہ ہے تو قرآن میں محکم آیتیں بھی ہیں، متشابہ آیتیں بھی ہیں۔ محکم آیتیں روح قرآن، جان قرآن، زندگی قرآن، حقیقت قرآن محکم۔ متشابہ وہ کہ جہاں تشابہ پیدا ہو جائے کہ اس کے یہ معنی ہے یا یہ معنی ہے، یہ راہ ہے یا یہ راہ ہے، اس کو کہتے ہیں متشابہ۔ اور انسان بدلتا وہیں ہے جہاں متشابہات ہیں۔ اگر وہ اپنے متشابہ کو محکم آیت پہ عرض کر کے معنی حاصل کرنے کی کوشش کرے تو انسان کے قدم کے ڈگمگانے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن ہوا یہی کہ اس نے محکم کو الگ پڑھا، متشابہ کو الگ پڑھا، متشابہ کے معنی تلاش کیے لغت میں، اور لغت نے ایک معنی فراہم کر دیے، اس نے ان معنی کو لا کر وہاں چسپاں کر دیا۔ اب یہ تفاسیر کا حال ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بڑے مفسرین ہیں، ان پر حرف گیری میرا مقصد نہیں ہے، لیکن مزاج قرآن کو سمجھنا اور اس سے آگے بڑھنا، اور شریعت سرکار رسالت کو سمجھنا، اس پر زندگی کو گامزن کرنا، یہ ہے حیات انسانی کا اصلی مقصد۔
شریعت کے اطلاق کا مقصد ہی یہ ہے. ذرا سا ایک نظر جائزہ یوں بھی لے لیجئے، کیونکہ کل کی تقریر میری تاریخ کے جملوں پر ختم ہوئی تھی کہ تاریخ کا کیا حال ہے. آج ذرا سا میرے ساتھ آپ سفر کریں تو عرب کے اس معاشرے کا بھی تذکرہ ہو جائے جس دور میں قرآن مجید نازل ہوا تھا. اس وقت دیکھیے عرب میں لغت نہیں تھی، لغت ترتیب نہیں پائی تھی، گرامر بھی نہیں تھی، قواعد بھی عربی زبان کے ترتیب نہیں پائے تھے، لیکن اس کے باوجود عرب فصیح تھے، بلیغ تھے، بڑے شاعر تھے. شعر گوئی ان کا سب سے بڑا مشغلہ تھا. ادب، عربی ادب پہ ان کو بڑا رسوخ حاصل تھا. امراء القیس کے قصائد آپ نے پڑھے ہیں، سنے ہیں. عربی کے وہ نادر قصائد ہیں جنہیں نوادرات ادب میں ان کا شمار ہوتا ہے. ایسے ایسے قصیدہ کو کہ کھڑے کھڑے قصیدے کہہ دے، کھڑے کھڑے کئی سو شعر کے قصیدے کہہ دے، اور اس نزاکت بیانی کے ساتھ کہ 19 بحریں تھیں عربی کی، 19 میٹرز اوزان شاعری کے، اور یہ عرب پورے 19 بحروں میں شعر کہتے تھے. اس میں سے 4 بحریں تو ایسی ہیں کہ جس میں سوائے عربوں کے کسی نے شعر آج تک نہیں کہے. 1442 ہجری میں میں آپ کے روبرو تقریر کر رہا ہوں. اتنے فصیح و بلیغ تھے عرب، ایسے فصیح و بلیغ، ایسے شعر کہنے والے، ایسے قصیدہ کہنے والے. جملہ ادب کی 19 بحروں میں سب میں انہوں نے شعر کہے ہیں. 4 بحریں ایسی ہیں، میں اس وقت میرا موضوع شاعری نہیں ہے، میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا. 4 بحریں ایسی ہیں جس میں سوائے عربوں کے کسی نے شعر نہیں کہے. فارسی شعراء نے نہیں کہے، اردو شعراء نے تو کہے ہی نہیں اس میں شعر. ایسے فصیح و بلیغ تھے. ایسے میں دیکھیے ایک بات شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن مجھ سے ایک مرتبہ اور سن لیجئے، آپ کو لطف آئے گا. موسیٰ کے دور میں عصائے موسیٰ معجزہ تھا. اس لیے عصائے موسیٰ معجزہ تھا کہ اس وقت سحر یعنی جادو کا بڑا زور تھا. آپ نے خود سن رکھا ہے کہ فرعون کے دربار میں جادوگروں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے، سحر تھا. موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، اژدہا بن گیا، سب سانپوں کو نگل گیا. آہستہ آہستہ جب ہم تقاریر کو آگے بڑھ کے لے جائیں گے تو ہم اس واقعے کا پورا تذکرہ بھی کروں گا میں آپ کے لیے. لیکن یہ کہ موسیٰ کے لیے معجزہ عصا، جادو کے خلاف، سحر کے خلاف. عیسیٰ کا دور ایسا تھا کہ جو طبیبوں کا دور تھا، معالجین کا دور تھا، ان کے لیے معجزہ شفا. سرکار رسالت کے دور میں بلیغ زبان بولنے والوں کا شہرہ تھا، فصیح زبان بولنے والوں کا شہرہ تھا، شعراء کا شہرہ تھا، اہل زبان تھے. معجزہ فصاحت قرآن، بلاغت قرآن، یہ معجزہ ہے. اور اتنا بڑا معجزہ کہ جب عرب یہ کہنے لگے کہ یہ تو شاعری ہے، یہ تو شاعری ہے، تو ایک مرتبہ یہ کلام خدا نہیں ہے، یہ تو بندے کا کلام ہے، یہ شاعری ہے. تو 3 ہی تو آیتیں ہیں سورہ کوثر میں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 ہی تو آیتیں ہیں. یہ تینوں آیتیں، اچھا اس زمانے میں یہ بات تھی کہ جب کبھی کسی نے قصیدہ کہا ہو تو وہ لے جا کے کعبے کی دیوار پر آویزاں کر دیتا تھا. تو اس سلسلے میں 7 قصیدے بڑے مشہور ہیں، ان کو 7 معلقات کہا جاتا ہے کہ 7 قصیدے لٹکائے گئے. اور اس کے بعد میں جب سورہ کوثر کی یہ 3 آیتیں لگا دی گئیں اور یہ کہا گیا کہ اس کی 4تھی آیت جہاں خالی ہے وہ جگہ پر کر دی جائے، تو بڑے غور و خوض کے بعد، بڑی توجہات کے بعد، بڑی کوششوں کے بعد
انہیں فصیح عرب شعراء، بلیغ البیان، فصیح اللسان کو یہ کہہ کے مجبور ہونا پڑا ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اعجاز قرآن ہے۔ اور قرآن نے تو خود کہا تمام جن و انس مل کے، یہ کل کا چیلنج نہیں ہے، قرآن چونکہ قیامت تک ہے بلکہ ابد تک ہے، اس وقت تک کا چیلنج ہے کہ تمام جن و انس مل کے ایک ایسی کتاب لائیں۔ تم نہیں لا سکتے، تم نہیں لا سکتے ایسی کتاب، یہ معذوری ہے۔ یہ تھا ماحول ادب کا، زبان کا اس وقت۔ لیکن جس دور میں قرآن نازل ہوا، جس دور میں اسلام کا آغاز ہوا، جس دور میں نبی نے دعوت ذولا شیرہ دی، جس دور میں کلمہ توحید کا اعلان ہوا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ کے، فلاح پاؤ گے، تو اس وقت عرب کا معاشرہ کیا تھا؟ اس وقت حالت یہ تھی عرب کے معاشرے کی کہ عرب بات بات پر تلواریں کھینچ لینے والے، بات بات پر قبیلوں کو قتل کر دینے والے، برسوں تک کے اپنی دشمنیوں کو باقی رکھنے والے، اپنی بیٹیوں کو زندہ زمینوں میں دفن کر دینے والے، اونٹوں کی چھال چباتے ہوئے پھرنے والے، اونٹوں کی لید میں آلودہ پانی سے اپنی پیاس بجھانے والے، یہ تھے عرب۔ عرب تمدن یہ تھا۔ عرب اپنی تمدن پہ اتنا ناز نہ کریں، تمدن وہ تھا۔ اور ایسے میں آل ابراہیم کو کتاب بھی آئی، حکمت بھی دی گئی۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، اور ان کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ تو آپ ذرا اس کو بھی دیکھیے، اور کل کی میری تقریر سے مسلسل بھی ہو جائیے کہ پوچھا متی وجبت لک النبوہ، آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ نے فرمایا وہ آدم بین الماء والطین، آدم ابھی مٹی اور پانی کی منزلوں میں تھے، میں نبی تھا۔ تو نبوت کو وہاں دیکھا جائے، نبوت کو یہاں نہ دیکھا جائے۔ ہوا یہی کہ جب توریت نظر سے گزری اور توریت میں انبیاء کے تعلق سے انگشت نمائیاں ہوئیں، ان کے گناہوں کی فہرستیں لکھی گئیں کہ انہوں نے یہ گناہ کیا، انہوں نے، تو یہ پڑھنے والا نبی کی عصمت کو نہ پہچان سکا کہ عصمت نبوت کیا ہوتی ہے، اس تک کہ رسائی نہ ہو سکی اس کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے توریت کو پڑھا اور اس کے بعد اپنے نبی کو دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ بھی ہماری طرح سے بشر تھے۔ صرف ہیولہ دیکھ کے بشریت کا اطلاق کس حد تک کے روا ہے، یہ فیصلہ آپ کریں۔ کیا صورت، شکل، پیشانی، زلفیں، ابرو، آنکھیں، ناک، دہن، رخسار، گردن، سینہ، بازو، انگلیاں، کمر، قامت انسان دیکھ کر وہی قامت اگر دوسرے کی بھی ہو تو کیا دو انسان برابر ہو جائیں گے؟ کیا نمرود اور فرعون ایک ہیں؟ نہیں۔ کیا فرعون اور موسیٰ ایک ہیں؟ کیا نمرود اور ابراہیم ایک ہیں؟ تو اس طرح سے اگر یہ ایک نہیں ہیں تو پھر آپ کیسے سرکار رسالت میں آپ کو دوسروں کے برابر کر رہے ہیں؟ وہ کیسے دوسروں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ دراصل غلطی کچھ لفظ کی بھی ہے، کچھ معرفت کی بھی ہے، کچھ شعور کی بھی ہے، کچھ فہم کی بھی ہے۔ جب یہ کہا کہ نبی نور ہیں تو فوراً ذہن اس بات پر پہنچا کہ کیا ان کے بدن سے شعاعیں پھوٹتی تھیں؟ اپنی اپنی اولاد کو نور نظر کہنے والے، گہن لگنے والے سورج میں نور دیکھنے والے، رات کی چاندنی میں چاند میں نور تلاش کرنے والے، اپنے اپنے علم کے نور کو پرکھنے والے،
سرکار رسالت میں نور نظر نہیں آیا. دراصل اس کی وجہ یہ ہے نور کے معنی ہی محدود تھے نگاہ میں. جب نور کے معنی محدود تھے تو اللہ نور السماوات والارض کا کیا ترجمہ کیا گیا؟ کیا ترجمہ ہوا؟ کیا رسائی ہوئی؟ کیا معرفت ہوئی؟ کیا ادراک ہوا؟ کہاں تک ذات واجب کا پہچانا گیا؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو معرفت کے لیے جب یہ راہیں طے ہو رہی ہیں تو وہ آئے کیسے لباس مجاز میں؟ کوئی پہچانے کیسے؟ اقبال کو پڑھا میں نے. کوئی پہچانے کیسے؟ کس انداز سے پہچانے؟ اس کو پہچاننے کے لیے ایک سیر افلاک کی ضرورت ہے. ایک سیر افلاک کی ضرورت ہے کہ انسان سفر کرے معرفت نبی میں. آخری جملوں پہ میں آنا چاہتا ہوں. میرا وقت تقریر قریب الختم ہے. ابھی میری آپ کے ساتھ صحبتیں انشاءاللہ کچھ باقی ہیں، میں اس میں عرض کروں گا. دیکھیے قرب و بعد سے کوئی تعلق نہیں ہے. آخری جملے ہیں میری. یہ جملے میرے آخری ہیں کہ کون نبی سے کتنا قریب ہے بدن سے نہ دیکھیں. آپ بدن سے نہ دیکھیں، نفس سے دیکھیں کہ کس کا نفس کتنا قریب ہے. آپ بدن سے دیکھیں گے تو یوں آپ کو ایک بھیڑ نظر آئے گی جو نبی کے اطراف تھے. وہ لوگ بھی جو چبوترے پہ بیٹھتے تھے، اہل صفا کا صفا کہلاتے تھے، وہ بھی نبی کے قریب ہیں، دکھائی دے رہے ہیں. اور وہ بھی نبی کے قریب دکھائی دے رہے ہیں کہ جو بہت بعد میں ایمان لے آئے. 8 ہجری میں، 9 ہجری میں ایمان لانے والے بھی، وہ بھی نبی کے قریب دکھائی دے رہے ہیں. وہ صابر نبی، وہ حامل وحی ربانی نبی، وہ رحمت للعالمین نبی، وہ اشرف المرسلین نبی، وہ خاتم النبیین حضور کی ذات بابرکت، وہ عبد الموید، وہ رسول المسدد، وہ مصطفی الامجد، وہ محمود الاحمد. وہ احمد وہ کبھی کسی کو دور نہیں کرتے. لیکن آپ بدن کے قرب کو دیکھ کے یہ نہ طے کریں کہ کون نبی کے قریب ہے اور کون نبی کے بعد. اور مقام نبوت میں عرض کروں، یہ مجھ سے کہاں ممکن ہے. لیکن جس حد تک کہ ہم عرض کر سکتے ہیں، جہاں تک زبان ساتھ دے سکتی ہے، وہ انشاءاللہ کل کی تقریر میں. آج کے حد تک بس اتنا ہی. اللہ آپ کو یہ رمضان مبارک کرے. آپ کے گھر میں فضیلتیں اسی طرح سے ترقی کرتی جائیں، انوار کی بارش ہو، آپ خوش رہیں، علم کی دولت سے مالا مال ہوں. شکریہ. خدا حافظ.